ਬੜਾ ਕਹਾਵਣ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਾ के भुली, रब तू भुलिया मंगला तरावे ते गुल्ली जुल्ली ते कुली। जिस उलझन में हम फंसे हुए हैं, जिन जिल्लत की घड़ियों में हम फंसे हुए हैं, मैं आज जो मेरा ख़ास और ख़ास मिशन है कि इस सारे प्रोग्राम को गैर सियासी करके देखा जाए, ऐसी एक उलझन देखी जाए करके कि जो इस ज़िले के नसीब में आई है, अल्लाह करे इससे जान छूटे सबकी। मैं ज़ाती हैसियत में आया हूँ, तहरीक इंसाफ मुझ पे कोई फ़र्द जुल्म लगाएगी तो मैं अलग बर्दाश्त करूँगा। बहरहाल मैं अपने ज़मीर को लेके आया हूँ कि मैं गुजरात की शहरियों में रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे रोटी भी दी है, इज़्ज़त भी दी है, और मैं कोई ऐसी जुल्म और जबर की कहानी कहीं तख्लीक हो रही है उसके ख़िलाफ़ कोई हिस्सा बन सकता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो मैं उसके लिए आया हूँ। भाई यूसुफ गुल साहब फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरे साथ लिंक अप हैं, और ये बड़े अच्छे भाई हैं। इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई जी कोई रिलीफ का यहाँ इम्कान है। मैंने कहा अल्लाह का दरवाज़ा बहुत बड़ा है और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैंने कहा पाकिस्तान की अदालतें जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अदालतें अच्छी नहीं हैं, आप सिर्फ उनके अंदर आप एंट्री लें, आपके बच्चे भी माशाल्लाह वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपने घबराना नहीं। आपको कुछ दिनों तक सब्र करना पड़ेगा। इस तरह की बूटियाँ जो मौसम में आती हैं वो हल्की सी लू चलती है और बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको इससे निजात देगा। और मैं आलमोस्ट हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इसके साथ लिंक रहता हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ मैंने कोशिश भी की है इनको जो रिलीफ या दुआ कराने की। लेकिन यहाँ इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, या राइट इज़ द माइट, जिसके पास डंडा है, जिसके पास लाठी है, जो पास चाबर है, ज़ालिम है, जिसके पास सब कुछ है, वो समझता है कि इंसाफ मेरे पास है। लेकिन एक इंसाफ ज़मीन के ऊपर फ़िरौन करता है, एक इंसाफ अल्लाह आसमान के ऊपर करता है। उसका निज़ाम है, उसके ऊपर मेरा बिलीव है। इंशाअल्लाह ये बंदा अपना पूरा हक लेगा, इसको अल्लाह ताला की ज़ात पूरा हक देगी और पाकिस्तान की अदालतें इसको पूरा हक देंगी। और वो लोग जिन्होंने इसका हक खाने की कोशिश की है, उनको हो सकता है कई गुना देकर भी वो जान ना छुड़ा सकें, क्योंकि इसकी मजदूरी का पैसा है, इसका हलाल का पैसा है। चौधरी का लफ्जी मैना, चौथ हरी, चौथ का मैंने चादर, हरी हिंदू कहते हैं हरि कृष्ण हरि राम। ये वो चादर है जो किसी को पर्दा दे सके, किसी को इज्जत दे सके, किसी को रोटी दे सके, किसी की नफ्स इज्जत की हिफाजत कर सके, किसी की इज्जत नफ्स की हिफाजत कर सके, किसी का रिज़्क़ हलाल को छीन रहा हो तो उसको बचा सके, या उसको अपनी जेब से निकाल के रिज़्क़ हलाल में उसका इजाफा कर सके, या उसको रिज़्क़ हलाल के काम पर लगा सके। आप इसके मैंने को यहाँ गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसका तर्जमा करके देखेंगे तो मेरा ख्याल है 100% आपको इसके मुख्तलिफ मुखालिफ चीज़ें नज़र आएंगी। ये मफादात के लिए सारे इकट्ठे हैं और शाम को लागू के सोते हैं हर आदमी। अब पूरे गुजरात के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि ये लग गए कि ये इकट्ठे हैं, ये लग गए कि ये इकट्ठे हैं, ये लग गए कि ये इकट्ठे हैं। इसके ऊपर पूरे बहसें चल रही हैं। कितने कितने इंपोर्टेड पेपर जो अखबारों के हैं इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, कितने कितने मीडिया वाले इसके ऊपर बेचारे बोल रहे हैं, लेकिन एनालिसिस करने के लिए उनके पास अप्रोच नहीं है कि आखिरी किनारे तक जाकर देखें ये इकट्ठे हैं कि लग गए। जब वारदात करनी होती है ये इकट्ठे होते हैं। आप देखें मरकज में एक ने हिस्सा लिया हुआ है, सूबे में एक ने हिस्सा लिया हुआ है, 176 वोटों वाला बेचारा धक्के खा रहा है, वो 6 वोटों या 7 वोटों वाला हुकूमत कर रहा है, उधर 3 वोटों वाला हुकूमत कर रहा है। हर तरफ इनको अपना अपना हाथ लगा हुआ है। ये ऑन ग्राउंड आपके लेवल के लोग नहीं हैं, आपसे बहुत ऊपर दर्जे के लोग हैं। जब 1992 में नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉरपोरेशन लूटी गई थी तो मेरे भी 17 लाख रुपए उस जमाने के उसमें रह गए, मेरे पास होते ही 17 लाख रुपए थे। आज हम देखते हैं कि वो उस जमाने में हम हैरान थे कि इसको दूसरे दिन तो कभी कोई बंदा मुंह नहीं लगाएगा। अगले साल उन्होंने फिर सीटें भी ली और वोट भी निकाले और घूमते भी की और बड़ी बड़ी लंबी घूमते फिर की। ये कौन सा निजाम है जिनको बार बार नवाजता है? कम आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है सोशल बाइकआउट। वो कहते हैं चोरों को खाते नहीं देखो, चोरों को मार खाते देखो। अल्लाह ताला के निज़ाम से मुतासर हैं अगर आप लोग, तो आप किसी चोर के साथ रिश्तेदारी करना पसंद ना करें, उसके साथ बैठना पसंद ना करें, उसके साथ बैठ के फ़ख्र महसूस ना करें कि मेरी उससे तल्लुकात बन गए, मेरी उससे दोस्ती बन गई। और मैनू तजब होंदा है कि वालिदैन कहते हैं मेरे पुत्र को काम बड़ा वधिया मिले, करना कुछ नहीं पैंदा, और तनहा थोड़ी हो, तू अल्लाह का फजल बड़ा ज़्यादा है। मैं तो जी मेरे पुत्र ने फिर वारदात करनी है, कि मफरूरा ना पाना है, कि मनशिया का ना पाना है, वो बंद हो जाएगा, टंग कर देगा, छिड़ाएगा उन्होंने कौन?
خدا کے واسطے اس والدین کو میرا پیغام ہے، اس نے وہ کام کرنا کیوں ہے؟ اس نے پڑھنا ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، حلال کی روزی کرنی ہے، اس نے عزت لینی ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کام کی طرف ضرور جا رہے ہیں کہ وڈیرا رکھیں گے ہم، جو ہمارے کیس مقدمے ہوں گے ان کو چھڑائے گا، بچوں کو سارا دن ہم یہی سکھائیں گے کہ آپ کو فنانس اور برین ملک میں نہیں ٹھہرائیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ اس وقت اسٹیٹ بینک میں $4 ارب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بنگلہ دیش جس کو اپنے وزن سمجھ کے اتارا $411 ارب لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صنعت کار و تاجر جو اس دور میں صنعت کا پہیہ گھما رہے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، قابل تحسین اور قابل تعریف وہ لوگ ہیں۔ وہ صنعت کار و تاجر جو سوچ کر پیسہ لگائیں گے کہ شام کو کوئی مزدور لال کی روٹی کما کے گھر لے جائے گا، روز محشر کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح کے لوگ جو فنانس لگاتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، اس مٹی کا زیور ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساری کمیونٹی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ قبضہ مافیا، یہ منشیات فروش، یہ V8 گاڑیاں گجرات کے لے لیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ گجرات میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے عرصے سے کتنے پیسے کمانے کے باوجود V8 کا حوصلہ نہیں ہمارا بن سکا۔ بہت سے دوستوں کا لال کی کماری والوں کا نہیں بنے گا، لیکن جو رات کو واردات کرتا ہے ہوا جا کے V8 لے کے آ جاتا ہے۔ گجرات کی V8 کی لسٹ بنائیں گے، میڈیا والے بنائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا گجرات میں ہو رہا ہے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم دونوں کے 3 درجن مشیر ہیں۔ یہ پتہ نہیں عوام کے لیے ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں، جن سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ منگووال کھوکھر غربی مشیانہ اور ایڈمڈالہ کی طرف روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، گوندر صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے۔ میں نے کہا ریلیف جب ہمیں نہیں ملی تو آپ کو ریلیف کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ کا نظام ہے، اس کے اوپر عقیدہ رکھیں، ہم نے بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ کو ریلیف ملے گی۔ آپ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، مضبوطی سے اپنی جو عدالتیں جس کو کہتے ہیں نا کہ نکمی عدالتیں، ان کے پاس ہی جا کے بیٹھتے ہیں۔ ان کا کیا ہے، کچھ جس وقت ان کا خاتمہ بالخیر ہونا ہے تو اس کے بعد آپ کا ٹائم آنا ہے۔ لیکن آپ کے پاس کہتے ہیں یورپ میں ایک بندے نے کرپشن کی، میگا کرپشن کی، لیڈر تھا، دوسرے دن اس کا اخباروں میں فوٹو چھپ گیا۔ فوٹو چھپنے کے بعد وہ دکان سے دہی لینے گیا، دکاندار نے اخبار میں فوٹو دیکھا، اس کا فوٹو، آپ کو دہی نہیں دینا۔ آپ رشتے کرتے ہیں، آپ ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے نیچے دیتے ہیں۔ اپنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ اللہ کا نظام ہے اس پہ بلیو کریں، ایسے لوگوں سے اپنی نسلوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ مافیا کی حوصلہ افزائی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندے سے وہ چھینتا، دوسرا کہتا میں تو بچ گیا ہوں۔ جیسے بادشاہ ظفر کو کہتے تھے نا، جب اس کا بندہ مارتے تھے نا گورے، تو کہتے تھے یہ بندہ تیرے حق میں چنگا نہیں سی تاں ماریا ہے۔ تو بیچارہ رو تو پھر چپ کر رہتا سی، دوسرے دن چوتھے دن پھر ایک مار کے کھڑکا دیں ہن۔ اس طرح دا جس پوری کمیونٹی جب کھڑی ہو جائے گی تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب ایک کے ساتھ وہ جبر کرتے ہیں، میرے پاس روتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ میرے پاس کھوکھر غربی سے ایک مثال ایسی ہے، وہ بندہ میرے پاس 2-3 دفعہ بیچارہ روتا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا گوندر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، انہاں دی ہر جگہ تے گل سنی جاندی ہے۔ میری جی زمین ہے 6 کلے تے اودے تے قبضہ، ملتان اور بدماش بھی جڑے نے گجرات دے نہیں بائے، ملتان دے لیا کے بائے، تاکہ انہاں دے پیو نوں کو لمحہ نہ جا کے دے سکے تیرا پتر اتنے بیٹھیا سی پتہ لینے واسطے یہ جگہ تے قبضہ کرنے واسطے۔ وہ کہندا میں واہی کرن گیا ٹریکٹر میں لے کے، انہاں کہا ٹریکٹر موڑ لے واپس، اے جگہ جڑی ہے تو نہیں ہن باہ سکدا، یہ جگہ تو بیچنی ہے۔ میں جی کنوں بیچاں؟ تو جا کے ٹیوٹا سینٹر مشتاق صاحب نوں مل لیں، بیٹا بابرکت نہ ہے، انہوں جا کے مل لیں۔ دیکھو ایک بندہ دوسرے دے، دوسرا تیسرے دے، ایک چین بنی ہوئی ہے، چین دے وچ ٹریپ کر کے بندیاں مسکیناں لوکاں نوں۔ پھر اس تو بعد میں وہ بندے نوں کہا، میں کہا یار ان کو ریلیف دیو، انہوں نے کہا جی دینے ریلیف۔ 3 دن 4 دن بعد وہ پھر ٹیلی فون میرے نال رابطہ ہویا۔ میں کہا ہاں جی کی صورتحال ہے؟ کہندا جی اگے تو میں وان گیا تو منع کیتا، ہن میں رخ وڈن گیا، انہوں نے رخ بھی نہیں وڈن دیتے۔ اس طرح سے کئی دیہاتوں کی زمینیں چھین کر لوگوں کے مال و جان کا تحفظ تو بالکل دور کی بات ہے، لوگوں کو اپاہج کر کے، محتاج کر کے، بے زمین کر کے، بے زمین کر کے، بغیر رزق کے ان کے رزق چھین کر ان کو لوگوں کو اس جگہ پہ پہنچا رہے ہیں۔ میں ساتھ جو موجودہ حالات ہیں، فواد چودھری کی گرفتاری کی مذمت کروں گا، عمران خان کی گرفتاری نہ کریں تاکہ ملک میں ارتعاش نہ ہو، ملک میں امن ہو۔ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، میں چونکہ سیاسی میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کر رہا، میں اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ آپ صرف پیغام نوٹ کریں، نہیں کرنا تو آپ نہ نوٹ کریں، باقی نوٹ کر لیں۔
اگر ملک میں ارتعاش ہوگا تو ملک کی حالت ہمیں نظر آ رہی ہے. زہر کھانے کے لیے کسی کو نہیں مل رہا. ملک کے مزدور دھکے کھا رہے ہیں روڈوں کے اوپر. منصفانہ الیکشن کے بغیر آپ کا کوئی حل نہیں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. میں یہ جب بس کسی طرح کی آپ کے ذات سے کیا لگا آپ نے الیکشن لڑنا ہے. جان و مال کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا. جان و مال کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا تو فنانس اور برین آپ کے ملک میں نہیں ٹھہر سکیں گے. جان و مال کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا تو برین اور فنانس آپ کے ملک میں نہیں ہوگے. آپ کو اور غربت کی لکیریں برداشت کرنی پڑیں گی. آپ اور قرضے لیں گے. آپ اور ذلت کی گھڑیوں میں جائیں گے. ملک کو کہاں سنبھالیں گے آپ؟ ورنہ بچے کچے صنعت کار و تاجر یہاں سے بھاگ جائیں گے. اوکے ملک بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا ہوا ہے. کیوں نہ میں اس پہ رہتا ہوں, اسے کھاتا ہوں, خوشحال ہوتا ہوں. اس کے بارے میں مجھے بولنا پڑتا ہے. میں کیوں نہ بولوں؟ میں کیا ایک بھی چیپٹر لے کے آیا ہوں؟ میرے پاس 2 لفظ ہیں, یہ ساتھ کیا کہ جاؤں گا. ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر اس وقت جو خستہ حالی ہے ہماری, سعودی عرب نے جو ہمیں دتکار دیا آج ہمیں پیسے دینے سے, کل کو ہمارا کیا ہونا ہے. 6000 کنٹینر میرے پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جن کنٹینروں کے اندر سے مٹیریل آنا ہے, یہاں پر روزگار چلنا ہے, رزق حلال ہونا ہے, پروڈکٹ بننی ہے, ایکسپورٹ ہونی ہے, ریونیو آنا ہے. سارا سرکٹ ہمارا بریک ہو رہا ہے. ہم اتنی بڑی محفل میں مجھے سعادت ہے کہ یہ کہنے گا کہ میں اپنے ملک کے بارے میں دکھ کی بات کر کے جا رہا ہوں. جس طرح بھی ٹھہرایا ہے, ان آخری حالات میں ہمیں اس وقت بھی ہم منتشر رہیں گے, بکھرے رہیں گے تو ملک تو ہمارا ہے. کسی ہندو نے, کسی یہودی نے, کسی عیسائی نے آ کے یہ ملک تو نہیں چلانا, ہم نے چلانا ہے. آپ کے روزگار متاثر ہو رہے ہیں, آپ کے ریونیو متاثر ہو رہے ہیں, آپ کے مریض مر رہے ہیں. دوائیاں نہیں آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں. جب آپ کی ساری میرا اپنا ذاتی مٹیریل 70% لوکل ہے, 30% امپورٹ کا ہے. میری اپنی فیکٹری متاثر ہو رہی ہے. اور میں بہت سارے ایسے صنعت کاروں کو جانتا ہوں جو بیچارے ان دنوں میں ان کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ بیچارے معصوم لوگ اتنے نامور لوگ تھے, اتنے بڑے فنانسر, بڑے سرمایہ کار اور بڑے مزدوروں کو روزگار دینے والے لوگ تھے. یہ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ آن گراؤنڈ ہماری جو پوزیشن ہے, اگر ریالٹی سے ہم دور بھاگیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے متعلق کوئی اسٹڈی نہیں کر رہے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت بھی اگر موڑ کے لائیں, جس ملک میں 75 ارب ڈالر کا پانی سمندر میں ہر سال ہم پھینکیں, جس ملک میں 23 کروڑ لائق, مضبوط اور کمپیٹنٹ لوگ ہوں, جس ملک میں 2 بندرگاہیں کراچی گوادر ہوں, جس ملک میں 2 وائٹ گولڈ کاٹن اینڈ رائس ہوں, جس ملک کی مٹی اچھی ہو, جس ملک کے پانی اچھے ہو, جس ملک کے لوگ بہت اچھے ہوں, اس ملک کا مینیجریل سسٹم اس طرح بری طرح کولیپس ہوا ہے, اس کو تیزی سے ریسٹور نہ کیا گیا, تو پھر ہندوؤں کا, یہودیوں کا ترنے والا اگر پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ میں معاف کر, اتنا خوبصورت ملک دیا ہے پاکستان کا, مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو محفوظ رکھنے کی, اس کو عزت دار بنانے کی, اس کو ترقی دینے کی میں توفیق عطا فرما. جیون جھوٹا نامت موت کھڑی سر اتے, لکھ کروڑ تیرے تو سونے خاک اندر ڈال ستے. بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا کوڑا, دنیا تے سرنا نہیں تے کاغذ رہ گیا تھوڑا.